ہمارے ساتھ شاہد خاقان بھائی صاحب تشریف رکھتے ہیں، سابق پرائم منسٹر ہیں. آج جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا وہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا. یہ فرمائیے واقعی جوتا مارنا چاہ رہے ہیں سر؟ نہیں دیکھیں، جوتا مارنے کی بات نہیں ہوتی. پارلیمان کے فلور پہ جو ہوتا ہے وہ وہیں رہنا چاہیے. اسپیکر صاحب کو میں پچھلے 3 سال سے سمجھا رہا ہوں کہ ہم اسمبلی میں آتے ہیں عوام کی بات کرنے، ایشوز پر بات کرنے. اگر آپ بات نہیں کرنے دیں گے تو پھر ویسے زیادہ فلیئر اپ نہیں ہوگا سر؟ جی بالکل زیادہ ہو گیا. جی بالکل. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ میں اس سے پہلے بھی بہت دفعہ فلیئر اپ ہوں، کیونکہ جو آدمی ہاؤس کی بےزتی کرا رہا ہو، جو ہماری حد تک کرا رہا ہو، میں اس کو قبول نہیں کرتا. سر دیکھیں، قرارداد گورنمنٹ کا حق ہے اور گورنمنٹ کے وہ رکن ہے امجد نیازی صاحب، انہوں نے پیش کی. ہر شخص کا حق ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، بولنا میرا حق ہے. میں بولنا چاہتا تھا، میں نے بٹن دبایا، میں نے انتظار کیا، میں نے کہا پوائنٹ آف آرڈر 10 دفعہ. وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ بلڈوز کر دوں ریزولوشن کو، کیونکہ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ مسئلہ کیا تھا. مسئلہ یہ تھا حکومت صرف اس کو پیش کرنا چاہتی تھی، مثلا اس کو پاس نہیں کروانا. ان کی کوئی نیک نیت تھی نہ اس مقصد سے تھی. میں معذرت سے کہتا ہوں کہ صرف ان کا ایک کام تھا کہ جو ہم نے ایک وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم پیش کر دیں. ہم پیش نہیں تو وعدہ رکھنا تھا اسمبلی کے سامنے نا. ہم آپ کی مدد کرتے، آپ کی بات پوری کرتے. اب دیکھیں سر، اگر قرارداد پیش ہو گئی ہے تو اس میں کیا حرج ہے سر؟ قرارداد میں کمی ہے، بے پناہ کمی. اس میں دیکھیں نا سر، مثلا آپ پڑھنا شروع کر دیں. ختم ناموس رسالت پہ سر کس کو اعتراض ہے؟ سر پہلی بات ہی لکھنی چاہیے تھی کہ تحفظ ناموس رسالت ہر مسلمان، ہر پاکستانی پہ لازم ہے. یہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے. پہلی بات یہ ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہو. آپ کو اس کے ٹیکسٹ پہ اعتراض ہے آپ کو؟ جی مجھے تو اب تو نیت پہ اعتراض ہو گیا نا. پہلے تو مجھے یہ تھا کہ اس کو بہتر بنایا جائے. ٹھیک ہو. اس کو جو ضروریات ہیں، جو مقاصد ہیں، آپ کا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو پاس نہیں کروانا چاہتے؟ نہیں، وہ تو خود کہہ دیا انہوں نے. ٹھیک ہو. کہ پاس کرانا ہمارا کام نہیں تھا، کیونکہ اس کے اندر خود تضاد ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہو. اچھا یہ فرمائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی کیا ہے سر؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ فرینچ ایمبیسڈر کو پاکستان سے نکال دیا جائے یا رکھا جائے؟ یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلہ حکومت کا ہے، یہ پالیسی کا ہے. ہم حکومت کے پاس 3 چوائسز ہیں. وہ کہے جی ہم نکالنا چاہتے ہیں، ٹھیک، یہ پالیسی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہے جی ہم نہیں نکالنا چاہتے. وہ تو پرائم منسٹر ایک سیکنڈ میں نہیں میں بتا آپ کے ہم نہیں نکالنا چاہتے، یہ بھی پالیسی ہو گئی. ٹھیک ہو. تیسری تیسری بات یہ ہے کہ ہم نکالنا چاہتے ہیں. ظلم بڑا کیا ہے فرانس نے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری بڑی مجبوریاں ہیں. ٹھیک ہو. جو وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا، ٹھیک ہو، تو وہ یہاں لکھ دیتے. ٹھیک ہو. آپ نے کہا جی پارلیمنٹ پہ بحث کرے. بھائی پارلیمنٹ کیا خاک بحث کرے گی؟ بحث کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پالیسی دیتے ہیں کہ جی میں حکومت ہوں، میری یہ پالیسی ہے. ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو نکالا جائے، لیکن بڑی مجبوری ہے، ہم تو بھوکے مر جائیں گے. اچھا اب سوال یہ ہے سر کہ اگر فرض کریں کہ گورنمنٹ ان کو نکال دیتی ہے، فرینچ ایمبیسڈر کو کہتی ہے کہ ہمارے اوپر پریشر ہے اور ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو آپ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے یا پھر آپ کہیں گے کہ نہیں غلط؟ وہ پالیسی لائیں، اس پر بحث ہوگی. پالیسی پہ بحث ہوتی ہے، پارلیمان خود بحث نہیں کر سکتا. بحث ہوگی کہ بھائی نکالنا کیوں ضروری ہے. حقائق سامنے لائیں نا کہ کیا ایسے حقائق ہیں کہ آپ نے سمجھا ہم بالکل سپورٹ کریں گے. پالیسی لے کر آئیں. وہ پالیسی لے کر آتے ہیں کہ نہیں نکالنا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے. اب اگر گورنمنٹ نہیں نکالتے اور اس کے بعد اسی طرح یہ ایشو چلتا رہتا ہے وہ، تو اب آپ پھر کس کا ساتھ دیں گے؟ آپ اسٹریٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا یا پھر گورنمنٹ کا؟ بھئی اسٹریٹ نے بھی یہ مان لیا نا. اسٹریٹ پہ تو معاہدہ کر کے آئے تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو تحفظ ناموس رسالت تو ایک طرف رہے گی، اب تو یہاں پر معاہدے ہو رہے ہیں. حکومت خود ہی کالعدم قرار دے رہی ہے تنظیم کو، پھر وزراء بیٹھ کے معاہدے کر رہے ہیں. پارلیمان کو بتانا نہیں ہے. اس قسم کے ریزولوشن لا کر ہر ایک کی آنکھ میں وہ کیا کہتے ہیں دھواں ڈالنا یا مٹی ڈالنے والی بات کر رہے ہیں. تو یہ مطلب آپ کر کیا رہے ہیں؟ حکومت ہیں، آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے وزیر، اور یہ بھی پیش کرتا ہے پرائیویٹ ممبر. اوکے. اچھا یہ فرمائیے سر، یہ جو معاہدہ ہوا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، یہ جو معاہدہ ہے، آپ اس معاہدے کو قانونی سمجھتے ہیں؟ آئینی، قانونی یا دستوری؟ بھئی میں کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ آپ نے کالعدم قرار دیا ہے، ٹھیک ہو، کابینہ نے کالعدم قرار دیا. آپ ان سے کیسے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں؟ ہم نے معاہدہ کیا تھا ٹی ایل پی کے ساتھ جو تیسرا معاہدہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. سر یہاں کسی معاہدے کی حیثیت ہے بھی اور نہیں بھی. پارلیمان میں تو آیا ہی کوئی نہیں. ہم نے تو معاہدہ دیکھا نہیں ہے. ویسے تو آپ نے بھی ایک معاہدہ کیا تھا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں نکلی. الٹیمیٹلی عمل تو اس پہ بھی نہیں ہوا. میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہے، ماضی کی باتیں ٹروتھ کمیشن بنائیں، ساری بیان کر دوں گا. یہاں پر پروگراموں میں بات کرنے کا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے.
اچھا دیکھیں سر، پاکستان پیپلز پارٹی آج نہیں آئی، اس کو پتا تھا کہ ہمارے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو وہ آج وہ نہیں تھے، تو آپ کیوں آگے؟ آپ ہی چلے جاتے؟ آپ نہیں، ہم بالکل اس لیے آئے کہ ہم اس کو ناکافی سمجھتے ہیں. ہم جس طرح حکومت پارلیمان کو دھوکہ دے رہی تھی، ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے. اسمبلی کا اجلاس مؤخر ہوا جمعرات تک، صبح اجلاس بلایا گیا، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں بتایا گیا اجلاس کیوں بلایا گیا. اجلاس شروع ہوتا ہے، سب رول سسپینڈ کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ یہ زبردستی پاس کیا. اچھا، آپ کا ویسے کیا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے یا پھر نہیں، میں ان کی بات پہ کیونکہ آج اجلاس نہیں تھا، لوگ سارے جا چکے تھے، تو ان کے چونکہ زیادہ ممبر، وہ ان کا تعلق سندھ سے ہے، تو ہو سکتا ہے گھر چلے گئے ہوں، ہو سکتا ہے انہوں نے ایک پالیسی ڈیسیژن کیا ہو. بلاول صاحب نے باقاعدہ ٹویٹ کی ہے جی کہ یہ گورنمنٹ کا گند ہے، یہ خود ہی صاف کرے، ہم نہیں آئیں. ٹھیک ہے، بالکل یہ ان کا موقف ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ اس معاملے کا مستقل حل ڈھونڈا جائے. ہم سیاست نہ کھیلیں. یہ تحفظ ناموس رسالت سیاست کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، یہ پوائنٹ سکورنگ کی جگہ نہیں ہے. کیا سولوشن آتا سر اس کا؟ ایک پرماننٹ سولوشن کیا ہے اس کا؟ کس بات؟ اس ایشو کا، ناموس رسالت کے ایشو؟ جب بھی یہ ایشو آئے اس کو جمہوری طریقے سے پارلیمان میں ڈسکس کیا جائے. یہ حل ہے بالکل، اس کا یہی حل ہے. پارلیمان اس لیے ہوتا ہے. اوکے، جوائنٹ سیشن بلایا جائے ہر بار. جوائنٹ سیشن پہلے آپ نے پارلیمان میں جو اعتماد ہے بحال کرنا ہے. جب آپ پارلیمان کو ایک ثانوی چیز سمجھیں، ایک غیر ضروری چیز سمجھیں، اس کو کوئی اس کی بے توقیری کریں، تو پھر پارلیمان میں معاملے نہیں حل، پھر سڑکوں پہ حل ہوں گے جو ہوا ہے. اب دیکھیں سر، آپ ایک پرماننٹ سولوشن چاہتے ہیں سر. پرماننٹ یہ ہے کہ اگلے 20 سال کے لیے، 30 سال کے لیے، 50 سال کے لیے، یا پوری زندگی کے لیے ایک سولوشن ہے. تو وہ سولوشن کیسے آ سکتا ہے؟ کیا ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں، کوئی اے پی سی ہو، ایک جوائنٹ سیشن بلا لیا جائے، پارلیمان موجود ہے، آئین کے اندر ترمیم کر دی جائے، کوئی ایسا سولوشن؟ جب پارلیمان موجود ہو اے پی سی کی ضرورت نہیں ہوتی. جب پارلیمان مفلوج ہو تو اے پی سی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ پارلیمان میں ایشو لے کر آئیں نیک نیتی سے. سب سے بڑا عنصر نیت کیسے پتہ چلے گی؟ نیت پتہ چل گئی نا. آج حکومت بل لے کر آئی، مذاکرات کیے حکومتی وزراء نے، ریزولوشن لاتا ہے پرائیویٹ ممبر، کوئی وزیر نہ وہاں بات کرتا ہے نہ کچھ، زبردستی ریزولوشن پاس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد وزیر صاحب بتاتے ہیں، کئی ٹی وی چینل پر بتا چکے ہیں انفارمیشن منسٹر، کہ جی ہمارا مقصد صرف وہاں رکھنا تھا، ہمارا مقصد پاس کرنا نہیں تھا. قرارداد کی اب حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ پاس ہے یا یہ کچھ بھی نہیں ہوا؟ ہم متبادل قرارداد جو حقیقی معنوں میں اس وقت جو معاملہ ہے ملک کا، جو اس کو ایڈریس کرے گی، اس کے حل تلاش کرے گی، وہ ہم انشاءاللہ جمعے کو پارلیمان میں رکھیں گے. ٹھیک. اور نون لیگ لے کے آئے گی؟ وہ نون لیگ اپوزیشن لائے گی. ہمیں امید ہے کہ ساری اپوزیشن سپورٹ کرے. اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کریں گے؟ بالکل ان سے رابطہ کریں گے. رابطہ کر کے ان کو جی رابطہ کریں گے، قائل کریں گے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ حل ہے اس معاملے کا، اس پر اپوزیشن کا مسئلہ. اور آپ کا خیال یہ ہے کہ سفیر کو نکال دینا چاہیے اس قرارداد؟ نہیں، میرا کوئی ایسا خیال نہیں ہے. میں حکومت نہیں ہوں، یہ پالیسی حکومت کی ہوتی ہے، یہ فیصلہ حکومت کا ہوتا ہے. قرارداد میں کیا چیز ہوگی سر؟ ایشو تو صرف ایک سفیر کا ہے. نہیں جی، ایشو سفیر کا نہیں ہے، معذرت سے. دیکھیں ٹی ایل پی کے ساتھ ٹی ایل پی کے ساتھ 6 معاملات تھے. اس میں وزیر داخلہ کو نکالنا تھا، اس میں لوگوں کے کیس ختم کرنے تھے، اس میں سفیر کو نکالنا تھا. سفیر کے نکالنے سے حکومت پیچھے ہٹ چکی ہے. وہ صرف یہ لکھنا کہ سفیر کے نکالنے کے معاملے پر قومی اسمبلی میں بحث ہو، تو اس پر خوش ہیں، ٹی ایل پی خوش ہے. وہ تو اپنے معاملات سے پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ مستقل کل پھر یہ مسئلہ اٹھے گا. جانے تو لوگوں کی ضائع ہوئی، پتہ نہیں کتنے لوگ بیچارے بے گناہ مارے گئے، پولیس والے مارے گئے، ملک کی بے عزتی ہوئی، پولیس کی بے عزتی ہوئی، عوام تکلیف سے گزرے، اور ہم یہ ریزولوشن لا کر حل تلاش کر رہے ہیں. اچھا، ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے اس میں کیا کھویا اور کیا پایا سر سارے ایشو کے اندر پورے؟ گورنمنٹ کو کھونے پانے سے کوئی ان کا تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو ہر روز اپنی بے عزتی کرانے پہ تیار ہیں. وہ تو ڈیلی ویج جیسے ملازم ہوتا ہے نا، آج گزار لو، کل دیکھیں گے. آج گزار لیا، آپ نے پیش کر دیا. بھائی آپ وہاں پہ لائے ہیں، بدنیتی سے لائے ہیں ایک ریزولوشن، تحفظ ناموس رسالت کا ریزولوشن آپ بدنیتی سے لائے صرف پیش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. آخری سوال آپ سے سر یہ فرمائیے گا کہ ٹی ایل پی کا، ظاہر ہے ٹی ایل پی کا ایشو ہے نا سر، زیادہ ایشو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، تو کیا اپوزیشن ٹی ایل پی سے پہلے خود بھی مذاکرات کرے گی اور پھر قرارداد لے کے آئے گی؟ کیونکہ آپ کی جو قرارداد ہوگی اگر اس کو ٹی ایل پی نے مسترد کر دیا تو پھر ٹی ایل پی تو راضی ہو چکی ہے نا اس پیش کرنے سے، وہ تو ختم ہو گئی. اب تو ہم تو بات کر رہے ہیں تحفظ ناموس رسالت کی.
اس کا حل سر وہ اس تو کے پہلے بھی پاکستان میں کیسے نہیں، وہ نہیں ہوا نا۔ پہلے سولوشن بھی آ چکا نہیں ہے ہوا، جوائنٹ سیشن میں بھی آ چکا ہے، اس سے پہلے آئین بھی کہتا ہے، وہ سب کچھ ہو پھر یہ گیا۔ مسئلہ کیوں ہوا جو آج ہوا؟ وہ تو سر یہ دیکھیں نا فرانس کے اندر خاکے اور اس کے جواب کے ہم تو اندر، یہی چاہتے ہیں نا، کیا وہ حل ہو گیا پھر؟ نہیں سر آپ خاکوں کو روکیں گے، آپ اس یورپ کو ریزولوشن ایڈریس کو کریں گے، رکھنے سے حل ہو گیا؟ آپ ویسٹ کو سمجھائیں گے، کیا کریں گے؟ جو بھی کریں گے وہ پالیسی بنائیں گے نا، وہ اسمبلی کرتی ہے، اسمبلی کا کام ہے۔ آپ نے یہ ایشو محدود ہے سر، یہ خاکے اور اس کے بعد اس کا ریاکشن اور اس پہ ٹی ایل پی کا ایک ہی مطالبہ کہ سفیر کو نکالیں، یہ جو لوگ شہید ہوئے ان کا یہ ذمہ دار، ایک سنگل ایشو ہے، جو شخص ایک پارٹی کا ایشو ہے۔ جو لوگ شہید، ایک پارٹی کا نہیں، یہ ملک کا ایشو ہے، یہ ملک کی بدنامی ہو رہی ہے ملک کے اندر، اور عوام کی، ہم سب کی کے لیے بہت اہم ترین مسئلہ ہے ناموس رسالت کا۔ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، حکومت ہمیں دھوکہ دینا چاہتی ہے۔ تو آپ جو قرارداد لے کے آئیں گے وہ بیسیکلی آئین کے اندر ایک ترمیم ہے۔ آئین کے اندر ترمیم، میں ترمیم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس قرارداد کی کیا حیثیت وہ آپ ہوتی ہے دیکھ لیجیے اس مسئلے، بھائی صاحب؟ وہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک حقیقی معنی میں اس معاملے کے حل کی طرف جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا بھائی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔